جب ایک ماں کے سامنے اس کے 7 بیٹے ایک ایک کر زندہ شہید کیے جائیں تو کیا وہ ماں ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، وہ سارا ہوتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے اس ماں کی جس نے اپنے بیٹے تو کھو دیے مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جان چلی گئی مگر حرام کا ایک لقمہ بھی حلق سے نہ اترا۔ آخر ایسا کون سا جذبہ تھا جو اسے جھکنے نہیں دیتا تھا؟ اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے گزرے لوگوں کی مصیبتوں کا مقابلہ کرو تو تمہاری تکلیفیں ان کے سامنے یوں محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ یعنی ان کی مصیبتیں آگ تھیں اور تمہاری مشکلیں صرف دھوئیں کی طرح۔ بہت عرصے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا اور جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت سارا کو بھی اس کے 7 بیٹوں کے ساتھ ظالم بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ اس ظالم نے سب سے بڑے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے بہادری سے جواب دیا کہ میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو تل ملا اٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس بیٹے کے ایک ایک جز کو کاٹ ڈالا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے دوسرے بیٹے کو بلوایا۔ اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھا اور کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں اللہ کی حرام کی ہوئی اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ آگ بگویا ہو گیا اور حکم دیا کہ تانبے کی ایک دیگ میں تیل ڈالو اور اسے آگ پر چڑھا دو۔ چنانچہ ویسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب ابلنے لگا تو اس نوجوان مجاہد کو اس تیز کھولتے تیل میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح اس بیٹے نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور سامنے گوشت رکھ کر کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس بہادر بیٹے نے بے ہچک جواب دیا کہ تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کی ہوئی اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں گالی سن کر جوش میں آ کر اسے فوراً قتل کروا دوں گا تاکہ یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ جلادوں نے پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال چھیلی، پھر سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور اس طرح وہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالم انداز میں سارے بیٹوں کو شہید کروا دیا۔ اب صرف سب سے چھوٹا بیٹا باقی رہ گیا تھا۔ بادشاہ نے اس بیٹے کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ میں تیرا وہی حال کروں گا جو تیرے بیٹوں کا کیا، مگر اگر تو چاہتی ہے کہ تو اور تیرا چھوٹا بیٹا سلامت رہیں تو اس بچے کو اکیلے میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ صرف ایک لقمہ بھی کھا لے تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم آرام سے زندگی بسر کرنا۔ ماں سارا نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے جا کر کہنے لگی اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک کا میرا پر ایک حق تھا، مگر تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، مگر تیری پیدائش سے چند دن پہلے ہی تیرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر جب تو پیدا ہوا تو بہت ہی کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شہدائی محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں اور اس احسان کا جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جس سے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور قیامت کے دن اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب اس شہادت کے طلبگار بیٹے نے اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو وہ روشنی سے بھر گیا۔ اس نے کہا
میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر آمادہ کریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس واپس آئی اور کہنے لگی، لو اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے سمجھایا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس بیٹے کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، لو اس میں سے کچھ کھا لو۔ مگر اس بہادر نوجوان نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مرد مجاہد کو بھی اپنے بھائیوں کی راہ پر چلتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی اور وہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت سہرا سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو۔ اگر تو صرف ایک لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا اور جو تو کہے گی وہی کروں گا۔ بس ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و آرام سے زندگی بسر کرنا۔ مگر اس عظیم ماں نے بڑی عظمت اور یقین سے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بیٹوں کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا اور اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کروں؟ میرے بیٹوں کی موت کے بعد اب مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر وہ سنگ دل بادشاہ اور بھی بے قابو ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو بھی شہید کر دو۔ چنانچہ اس صابرہ ماں کو بھی شہادت کا تاج پہنایا گیا اور اس طرح اس عظیم ماں سارا کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن اللہ کے حکم کی ہرگز خلاف ورزی نہ کی۔ سارا اور اس کے بیٹوں کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف باتوں سے نہیں بلکہ قربانی سے ثابت ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا خلاف ہو جائے تب بھی جو اللہ کے حکم پر قائم رہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ ان عظیم لوگوں کی طرح ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور ہر حرام چیز سے دور رہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عظیم الشان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ بھی ایسے وقت میں اللہ کے حکم کو چن پاتے؟ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہمیں ایسی اور سچی ایمان افروز کہانیاں لانے میں حوصلہ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔